الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی، اس لیے کہ آج جمعہ کے خطبے میں بھی آپ حضرات نے سنا ہے، تو مختصر طور پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے دلوں کی اصلاح پر ابھارا ہے۔ ہر شخص کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دے۔ دیکھیے، ہمارے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، کئی پارٹس ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، بہت سارے پارٹس ہیں۔ ان تمام حصوں میں، تمام اعضاء میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا جو حصہ ہے وہ دل ہے۔ اگر یہ دل صحیح رہا تو جسم کے تمام اعضاء صحیح رہیں گے، اور اگر یہ دل خراب ہو جائے تو جسم کے تمام اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اسی اہم حصے پر توجہ دینے کی اور اصلاح کرنے کی طرف ابھارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو پورا بدن، پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جسم کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل دل ہے۔ اس کی اصلاح پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی غلاظتوں سے، شرک سے اور تمام تر خرافات سے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا یہ ایک مرد مومن کے لیے ضروری ہے۔ دل یہ تمام اعضاء کا سردار ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، آپ کو کسی شخص نے کہا کہ آئیے کھانا کھا لیجئے، یا آئیے دسترخوان پہ بیٹھیے، یہ چیز ہے، آپ اس کو تناول فرمائیے، کھا لیجئے۔ آپ اس وقت بولتے ہیں، ہمارا دل نہیں کہہ رہا ہے۔ کھانا آپ کو ہاتھ سے اٹھانا ہے، منہ سے کھانا ہے، لیکن آپ وہاں کہہ کیا رہے ہیں؟ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فلاں چیز کی طرف دیکھیے، آپ اپنی توجہ ادھر رکھیے، آپ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کہہ رہا ہے۔ اس کی طرف دیکھنے کا ہمارا دل نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیے، آپ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کہہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ جسم کے تمام اعضاء اسی وقت کام کریں گے جب دل چاہے گا۔ دل چاہے گا تو یہ ہاتھ اٹھائے گا، کھائے گا، منہ آپ چلا پائیں گے، دل چاہے گا تو آنکھیں دیکھیں گی، دل اگر چاہے گا تو یہ پیر اٹھیں گے، چلیں گے، اور اگر دل نہیں چاہے گا تو یہ تمام اعضاء آپ کے ہو کر کے بھی کام نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں اس دل پر توجہ دینے کی حد درجہ تلقین کی گئی ہے۔
یہ دل اگر صحیح رہا تو سب کچھ صحیح رہے گا۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو دعا سکھلائی ہے اس دل کی اصلاح کے لیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اب اس ہدایت کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اسی ہدایت پر ہمیں قائم و دائم رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل، روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے۔ ہمارے سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ہمارے دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کبھی نماز کا بڑا پابند ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں سے بہت دور ہو جاتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت صدقہ و خیرات کی طرف مائل ہے، کبھی وہ دوسری طرف چلا گیا، کبھی وہ سلفی المنہج ہے، صحیح عقیدے پر گامزن ہے، بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ شخص دوسرے عقیدے کا حامل ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، خراب اور فاسد عقیدے کی طرف مڑ گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دی۔ تو حاضرین گرامی، ہم سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ جس کی انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں، ہم اس اللہ سے اپنے دل کی ہدایت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، ایمان پر قائم و دائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعا سکھائی گئی۔ خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی نیک اللہ والے پرہیزگار تھے، آپ سے بہتر اور افضل کوئی اس دنیا میں نہیں آئے گا، مگر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ نبی کی دعا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے اللہ، دلوں کو پھیر دینے والے اللہ، دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے اللہ، تو ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، دین سے پھیرنا نہیں۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ تو حاضرین گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کے لیے، اللہ کی اطاعت پر قائم و دائم رہنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہمارے اور آپ کے دل ثابت قدم رہے، ہم نے ان کی اصلاح کی، تو یہی اصلاح کل قیامت کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو، یعنی قیامت کے دن کو، جس دن لا ينفع مال ولا بنون، نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ دیکھیے، یہ مال جو ہے، اگر اس کو اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ہے تو یہ ضرور ہمارے لیے مفید ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اگر ایک شخص یہ چاہے کہ یہ مال جس طرح دنیا میں ہم اس کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، آخرت میں بھی حاصل کر لیں گے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ دنیا میں بھی مال سے سارے کام نہیں ہوتے، اس دنیا میں بھی مال سے ساری چیزیں حل نہیں ہوتی۔ ایک شخص کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے
آپ چشمہ خرید سکتے ہیں مگر بینائی نہیں خرید سکتے۔ آپ اس مال کے ذریعے سے ایک اچھا اور بہتر بستر خرید سکتے ہیں لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ آپ اس مال کے ذریعے سے کتابیں خرید سکتے ہیں مگر علم نہیں خرید سکتے۔ تو بہت ساری چیزیں مال سے دنیا میں بھی حاصل نہیں ہوتی، اور آخرت کی تو چھوڑیے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ نے کہا کل قیامت کے میدان میں مال کام نہیں آئے گا، ولا بنون، اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ یہ ہمارے بچے بچیاں جن کے لیے ہم بے ایمانی کرتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، سود خوری پر آمادہ ہو جاتے ہیں، غیروں کے حقوق ہڑپنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یہ اولاد ہمیں صرف قبر تک لے جانے والی، قبر تک کی ساتھی ہے۔ وہاں تک پہنچانے کے بعد پھر ہمارا ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، ختم۔ اور آخرت میں آپ قرآن مجید کی بیشتر آیتیں پڑھیں، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے آپ میں پریشان ہوگا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ کاش اللہ مجھے بخش دیتا، میرے گناہ معاف فرما دیتا، مجھے جنت مل جاتی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، یاد کیجئے اس دن کو، قیامت کے دن کو، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ پھر کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو آدمی درست دل لے کر کے آئے گا، صحیح دل لے کر کے آئے گا، پاک صاف دل لے کر کے آئے گا، وہ دل جس میں شرک نہیں ہوگا، وہ دل جس میں دشمنیاں نہیں ہوں گی، وہ دل جس میں عداوت حسد اور بغض و عناد نہیں ہوگا، وہ دل جو اللہ کی عبادت اور بندگی سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ کی اطاعت بھری ہوئی ہوگی، اخلاص بھرا ہوا ہوگا، وہ دل کام آئے گا۔ ایسا دل کام آئے گا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے حاضرین گرامی، ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح پر توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ اپنے دلوں کی اصلاح کی توجہ کی ضرورت ہے، اپنے اس دل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دعا ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا میں نے بتائی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں اخلاص، للہیت بھر دے، ہر طرح کے گناہوں سے ہمارے دل کو پاک صاف فرما دے۔